پھر یہ آپ دیکھیں کہ جو قرآن میں بات لکھی ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں زمین میں، کوئی اور مخلوق کے بارے میں یہ بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کے لیے یہ بات نہیں کی، وہ بھی خلیفہ نہیں ہے، حالانکہ ہم بھی نوری ہیں، وہ بھی نوری ہیں، لیکن ان کے بارے میں نہیں کہی۔ یعنی انسان کا درجہ بڑا ہے اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع، کیا اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ بات بہت اہم بات ہے، اور لیکن آج کے معاشرے میں یہ موضوع ہمارے لیے اہم نہیں ہے، کوئی نئی سی بات لگتی ہے اپنے آپ کو پہچاننا، اور یہی نہیں کہ بلکہ یہ ہے کہ ہم دین کی تمام جو حقیقتیں ہیں ہم اس کو نہیں جانتے، تمام حقائق جو ہیں دین کے یا دنیا کے یا دین کے، دنیا سے میری مراد یہ ہے اس کائنات کے جو حقائق ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات ابھی بنی ہے اور اب ختم ہونے والی ہے۔ ایک مختصر عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور پھر اس میں آپ دیکھیں تو ایک دنیا ہے اور ایک مخلوق صرف اس دنیا میں بس رہی ہے، ورنہ اور بھی سیارے ہیں نا ہمارے سورج کے جو باقی ہیں، چاند ہے، زہرہ ہے، مشتری ہے، بڑے بڑے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے ہیں، تو اس میں زندگی نہیں ہے۔ تو زندگی صرف یہاں ہے، مطلب آپ شروع سے آپ دیکھیں نا، زندگی یہاں پہ ہے، اس سیارے پہ ہے، اور یہ کائنات بڑی وسیع ہے، اس کی تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس سیارے پر رہ رہے ہیں تو یہ کیا زندگی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی خالق ہے نہیں، کائنات کا خالق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اور اگر یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہم یعنی انسان کے گرد یہ ساری کائنات، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں ہمارے لیے، یہ بھی محسوس کریں۔ پھر یہ آپ دیکھیں کہ جو قرآن میں بات لکھی ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں زمین میں، کوئی اور مخلوق کے بارے میں یہ بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کے لیے یہ بات نہیں کی، وہ بھی خلیفہ نہیں ہے، حالانکہ ہم بھی نوری ہیں، وہ بھی نوری ہیں، لیکن ان کے بارے میں نہیں کہی۔ یعنی انسان کا درجہ بڑا ہے اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ خیر، بس یہی بات ہے، اگر وہ اپنے آپ کو پہچان لے تو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہمارا جو موضوع ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے، اور میں اس پہ بھی بات کروں گا اللہ کی عطا سے کہ وہ کیسے پہچانے۔ تو دیکھیں، پہچاننے کے لیے تو آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں، کوئی موبائل ہے مثال کے طور پہ آپ کے لیے نیا ہے تو آپ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یا بک لیٹ پڑھتے ہیں کہ بھئی، یا کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا فنکشن ہے، یہ میرے لیے تو بالکل نئے ہیں اس کی فنکشن۔ ایک عام سادہ لوح دیہاتی جو ABC سے واقف نہیں ہے،
نہ موبائل اس نے کبھی دیکھا ہے، تو کیا وہ موبائل کو اس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے جو موبائل کو جانتا ہے، اس کے فنکشن کو جانتا ہے؟ اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کال کیسے کی جاتی ہے، نمبر کیسے ملایا جاتا ہے۔ مطلب اگر بالکل ہی انجان ہو تو وہ اب تو ہر چیز کے دیکھیں دنیا میں یہ پہچان جو ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہم ہر چیز کو پہلے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق پھر آگے چلتے ہیں۔ دکاندار صبح سے لے کر شام تک سخت گرمی کے موسم میں، یا ایک ریڑھی والا ننگی دھوپ میں سر پہ ایک چھوٹا سا رومال ڈالا ہوا ہے اور سبزی بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ چلو دکاندار کا تو پنکھا بھی لگا ہوتا ہے یا جو بھی ہے، تو ایک ریڑھی والا آپ دیکھیں کتنا سخت گرمی میں، یہ تو نہیں کہ ریڑھی والے سخت گرمی میں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، گرمی ہے بھائی نہیں جاتے، نہیں، ضرورت۔ اچھا، یہ جو میں نے موضوع لکھا ہے اس میں ضروری کا میں نے بات لکھی ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، بات کو تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں، ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہر کام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کام کو جانتے ہیں اور پھر اس کے آگے چلتے ہیں، یہ بنیادی بات ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ اب یہ تو آپ کو جاننا ہوگا، اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ضروری کہ آپ کون ہیں۔ آپ مرد یا عورت تو نہیں ہیں، یہ تو ایک جسم ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک مکان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، مکان آپ کے محلے میں ہوں گے، پہلے کوئی رہتا تھا، اب کوئی رہ رہا ہے۔ ہماری گلی میں کافی مکان ہندوؤں کے تھے، اب ہندو چلے گئے، اب مسلمان رہ رہے ہیں۔ بکٹ گنج بکٹ رام کے نام پہ تھا، شام گنج، تو یہ سارے مطلب دومیل گنج، تو ہندو کی اکثریت تھی، وہ چلے گئے، اب مسلمان رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک مکان ہے، دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ بس یہ میں ہوں اور یہی میں ہوں۔ یہاں سے غلطی لگ جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو نہ پہچانے تو پھر تو آپ دنیا کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اگر اپنے ظاہر کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا تو پھر آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں تو یہ نہیں ہوں، مجھ میں تو اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے اور اس کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ لیکن سادی جلدی میں کہہ رہا ہوں، میں تو دنیا کے لیے اس مکان میں نہیں آیا ہوں، یہ دنیا میں اس مکان میں یہ زندگی مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے تو نہیں دی ہے کہ جاؤ کماؤ کھاؤ پیو عیش کرو۔ کھا لے پی لے جی لے کون کہتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں انجوائے کرو انجوائے کرو انجوائے کرو، اور بس ہم نے دیکھے اپنے انجوائمنٹ کے وہ بنائے ہوئے، کبھی کیا انجوائے کرتے ہیں لوگ۔ لاکھوں لوگ جو ہے سواد جائیں، لاکھوں لوگ مری جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ گل بستلجان جا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ انجوائے کرنا ہے نا، گرمی ہے انجوائے کرو۔ یہ انجوائے اس لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایک مختصر ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اب دیکھیں میں آپ کو آیت اس لیے پیش کروں گا کہ ہمارا خالق ہم سے بہتر جانتا ہے اور وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جو اس نے کہا ہے وہ اس پر یقین کرنا ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عرصے کے لیے تمہیں یہاں مہلت دی ہے اور تم نے دنیا کو منزل نہیں بنانا، تم نے مجھے منزل بنا کے میرے لیے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی اپنی مرضی سے مت گزارنا۔ تو اپنے آپ کی پہچان یہ ہے کہ ہم ایک تو پہچان یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک تو دو ہمارے اجزاء ہیں، موت کے وقت ایک حصہ چلا جاتا ہے، روح پرواز کر لیتی ہے، روح کو فرشتہ لے جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر جسم، پھر آپ جسم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں مٹی میں جا کے، ختم ہو گیا کام۔
تو یہ سادی سادی باتیں، سمجھ میں آنے والی باتیں. دنیا میں جو کچھ کمایا وہ رہ گیا، ختم ہو گیا. اگر دنیا منزل تھی وہ ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں لے جا سکے آپ. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجار. تو ہماری منزل دنیا ہے نہیں، ہماری منزل اللہ ہے اور آخرت کی کامیابی ہے. اس کے لیے پھر ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ اب کرنا یہ ہے کہ ایک جو جاننے والا ہے اس کو تلاش کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہم تو نہیں جانتے، ہمیں چلنا ہے اللہ کے راستے پر. ھذا صراط علی ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب سیدھے راستے پر ہے. اب سیدھے راستے پر چلیں گے کیسے؟ ایک رہبر کو ڈھونڈے جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کی رہنمائی میں بس آپ چلتے چلیں، اس کے پیچھے آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں اب یہ ہے نا کہ بس یہ مختصر کہانی ہے. رہبر کی رہنمائی میں زندگی دنیا کے لیے نہیں، اللہ کی طرف رخ کر کے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے. اور پھر فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرنا کیا ہے؟ جو حکم ہے وہ کرو. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا سے تو نہیں روکتا، دنیا کماؤ. اب یہ ہے کہ دھن کی بات ہے، خیال کی بات ہے کہ آپ اب زندگی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے گزاریں گے، کیونکہ آپ کی منزل بدل گئی. آج کا مسلمان تو دنیا کے خیال میں اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اس کا کوئی اس رہبر کی ضرورت بھی ہم محسوس نہیں کرتے. تو یہ تو تفصیل طلب باتیں ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ ہم رہبر کی رہنمائی، رہبر سے اگر کسی کا ہے بھی تو رہنمائی اس سے نہیں لیتے، بس نام ہے، وہ پیر خانہ ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں. تو جو بھی ہے، تو ایک رہبر کو ڈھونڈنا ہے. اس کے لیے ایک میں جو جملہ کہا ہے لفظ، وہ دھن کا ہے. ایک دھن آپ پر طاری ہونی چاہیے، خیال. اللہ کی یاد میں سارے کام کرنے ہیں، اللہ کے لیے کرنے ہیں، تو پھر منزل آسان ہو جاتی ہے. تو پہچاننا ضروری ہے. جب تک آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. اپنے آپ کو پہچانے، نہ صرف یہ کہ پہچانے بلکہ یقین کر لے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اسی عمر کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے. یہ بھی بچہ ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہو رہا ہے، میں تو بس یہ ہو رہا ہوں. تو نہیں، آپ یہ نہیں ہیں، آپ اس کے اندر ہیں اور اب جانے والے ہیں. آپ نہ جانے کب چلے جائیں، تو وہ وقت معین نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم باخبر ہو اور تم میری دھن میں زندگی گزار رہے ہو، میری دھن میں، میرے خیال میں. اس حالت میں تمہاری موت، دنیا کے خیال میں تمہاری موت نہیں آنی چاہیے. ہم سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. تو پہچاننا بہت ضروری ہے. اور صرف علم کا کافی ہونا یعنی علم کا حاصل ہونا کافی نہیں ہے، آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے. ہمارا یقین نہیں آتا، ساری باتیں ہیں لیکن یقین نہیں آتا. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے کام لیں اور یقین کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، میرے پاس آؤ گے، کہیں نہیں جا سکتے. پھر وہ زندگی اگر مشکل ہو گئی تو پھر وہ رہے گی مشکل. اس سے پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو یہ کہتے ہیں وہ ہے نا موت سے آ جائے گی تو مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو یہ ہے نا کہ دیکھیں اس وقت بھی انسان پریشان ہے، سکون نہیں ہے اسے. وہ شعر ٹھیک نہیں ہے، آدھا ٹھیک ہے آدھا صحیح نہیں ہے. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں.
تو خیر وہ اس کی میں شعر و شاعری کی بات نہیں کر رہا. اس وقت بھی آپ پریشان ہیں، اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں تو آپ اپنے اصل راستے کی طرف آئیں جو سیدھا راستہ ہے. اللہ کو اور وہ سیدھا راستہ آپ نہیں چل سکتے جب تک اللہ کو آپ منزل نہیں بنا لیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.